ہی ہیں، یہ دو ہی جشن منانے والے دن ہیں مسلمانوں کے لیے، یہ دو ہی خوشیاں منانے والے دن ہیں مسلمانوں کے لیے۔ مسلمان اگر ان تہذیب کو چھوڑ کر کسی اور تہذیب کی طرف جاتا ہے، کسی اور خوشی کی طرف جاتا ہے، کسی اور کلچر کی طرف جاتا ہے، کسی اور عید کی تلاش کی طرف جاتا ہے، تو پھر سمجھ لو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اللہ رب العالمین نے جو اسلام نافذ کیا ہے اس اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور دین کی تلاش میں تم اگر جاؤ گے تو آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس کی سختیوں سے غافل ہے، ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نعوذ باللہ بیٹا جنا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا بیٹا مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا گردانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ لوگ اللہ رب العالمین کا بیٹا بناتے ہیں۔ ان لوگوں نے ایسی بات لے کر کے آ گئی ہے کہ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا کہ یہ ایسی بات لے کر کے آ گئے ہیں کہ جن کو سن کر کے آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، اور یہ جو پہاڑ ہے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ اتنی سخت وعید اللہ رب العالمین نے فرمائی کلام مجید کے اندر۔ آج مسلمان اس کو چھوٹا سمجھتا ہے، آج مسلمان میری کرسمس کہنے کو چھوٹا سمجھتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے بیٹا گردانتا ہے۔ وہ لوگ جن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نعوذ باللہ بیٹا جنا، ان کے ساتھ میری کرسمس مناتے ہیں، ان کے ساتھ نیو ایئر منایا جاتا ہے، ان کے ساتھ ہیپی نیو ایئر کی مبارکباد دی جاتی ہے۔ یہ مسلمان، اے مسلمان، تجھے اس مبارکباد دینے سے پہلے تیرے لیے تو یہ اچھا تھا کہ تو زمین کے اندر اپنی قبر کھود کر کے ہلاک ہو کر کے اس کے اندر اپنے آپ کو دفن کر لیتا، لیکن لوگوں کو میری کرسمس کی مبارکباد نہ دیتا۔ یہ ایسی مبارکباد ہے کہ اللہ رب العالمین کے خلاف لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بیٹا جن لیا۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام مجید کے اندر کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ خود کسی سے جنا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال تعالی فی مقام آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر الامور اور پالنہار ہے، جو رب العالمین ہے، رحمان و رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، علی کل شیء قدیر ہے، علی کل شیء وکیل ہے، علی کل شیء حفیظ ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہم تمام لوگوں پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو اسلام کا ماننے والا بنایا، ایک دین کا جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے اس دین کا ماننے والا بنایا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا اور ایمان پر عمل پیرا ہونے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو شرف بخشا۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے
ہمیں اور آپ کو ایک ایسے دین کے ماننے کی توفیق عطا فرمائی کہ جو دین دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بننے والا ہے، جو دین ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی اور سرخروئی عطا فرمائے گا، جس دین کے اوپر چل کر کے ہمیں آخرت کی منزل، ہمیں جو ہمارا گھر، جو ہمارا آبائی وطن، جو ہماری وراثت ہے، جس کو ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے لے لیا گیا تھا، دوبارہ اسی بستی کے اندر جانے کے لیے، اسی ہمارے گھر کے اندر جانے کے لیے اگر ہمارا کوئی ذریعہ اور ہماری نجات کا کوئی ذریعہ ہے تو وہ یہ دین اسلام اور ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق بخشی ہے۔ یہ اسلام، یہ دین، یہ ایمان صرف عبادتوں کا نام نہیں ہے، یہ دین صرف عقیدے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس دین کے اندر لوگوں کی زندگی کے اندر درپیش آنے والی ساری چیزوں کے اندر، چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہو، چاہے معاملات سماجیات کے تعلق سے ہوں، چاہے ثقافت کے تعلق سے ہوں، چاہے اقتصادیات کے تعلق سے ہوں، چاہے کلچر کے تعلق سے ہوں، ساری کی ساری چیزیں اس دین کے اندر آ جاتی ہیں اور زندگی کا کوئی بھی گوشہ ایسا باقی نہیں بچتا ہے جس کے اندر اسلام نے ہماری اور آپ کی رہنمائی نہ کی ہو کہ ہمارے لیے کون سا راستہ نجات کا راستہ ہے۔ ہم اگر کسی معاملے میں پھنس جاتے ہیں تو کون سا راستہ ایسا ہے جس کو ہمیں تلاش کر کے اس معاملے سے ہمیں اور آپ کو نکلنا ہے۔ یہ دین صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لینے کا نام نہیں ہے، یہ دین صرف عقیدے کے اندر اور عبادت کے اندر ہماری رہنمائی نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ دین تہذیب کے اندر، کلچر کے اندر، سویلائزیشن کے اندر، اس دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے، کن کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے، کن کے ساتھ کس طریقے سے پیش آیا جائے، ان ساری چیزوں کو اس دین کے اندر ہمیں بتلایا گیا ہے اور ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے، جو یہ دین ہے، یہ جو اسلام ہے۔ یہ اسلام صرف عبادتوں کا نہیں بلکہ انسانوں کی تہذیب اور کلچر کو اور سویلائزیشن کو بھی دیکھتے ہوئے اس دین نے سارے گوشوں کو، سارے معاملات کو اس دین کے ذریعے سے مکمل کر دیا گیا ہے۔ کوئی بھی گوشہ خالی نہیں بچا ہے۔ یہ دین ایک مکمل تہذیب ہے، ایک مکمل کلچر ہے۔ ہر تہذیب کے لیے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ہر کلچر کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور اس کلچر کا، اس تہذیب کا، ہمارے دین کا ایک تقاضا یہ ہے جو کیلنڈر کا نام ہے، جو کہ کیا ہے؟ کیلنڈر ہے۔ ہر تہذیب کے اندر آپ دیکھیں کہ ہر کسی کا ایک کیلنڈر موجود ہے، ہر کسی کی اپنے پاس ایک تاریخ موجود ہے، ہر کوئی اپنے کیلنڈر کے حساب سے چلتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ہمارا دین ہے، جس طریقے سے عبادت ہمارے دین کا حصہ ہے، عقیدہ ہمارے دین کا حصہ ہے، معاملات، لوگوں سے معاملے کرنا، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ کیلنڈر بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔
کس طریقے سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا یسألونک عن الأہلہ، یہ تم سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، قل ہی مواقیت للناس، ان کو بتلا دیجئے کہ یہ لوگوں کے وقت کے معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ جو چاند ہے یہ لوگوں کو اپنے وقت کے معلوم کرنے کا ذریعہ اور یہ ایک طریقہ ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ ہم اپنے جتنی بھی عبادتیں انجام دیتے ہیں، ہم دین کے اندر رہتے ہوئے ہماری جتنی عبادتیں ہیں، ہمارے جو تہوار ہیں، ہمارے جو چیزیں ہماری دین کے اندر آتی ہیں، ہم ان کو کس طریقے پر انجام دیتے ہیں؟ اسی چاند کی تاریخ پر ہم انجام دیتے ہیں۔ ہم سورج کو دیکھ کر کے یہ اشارہ نہیں لگاتے ہیں کہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، بلکہ چاند کو دیکھ کر کے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اب محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اب عید الاضحیٰ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ اندازہ ہم لگاتے ہیں چاند کے ذریعے سے۔ یہ کیلنڈر ہماری بہت ساری چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ رب العالمین کے یہاں پہلے سے ہی اللہ رب العالمین کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اللہ رب العالمین کے مہینوں کی تعداد بھی 12 ہے، لیکن کیا کوئی بھی مہینہ چل جائے گا؟ کیا کوئی بھی کیلنڈر چل جائے گا؟ نہیں، بلکہ یہ ہمارا جو اسلامی کیلنڈر ہے، جسے آج یہ مسلم معاشرہ اور ڈائریکٹ یوں کہہ لوں کہ ہم اور آپ جس کو بھلا چکے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو عربی کی صحیح تاریخ پتہ ہوتی ہے، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، وگرنہ سارے لوگوں کو صرف عیسوی تاریخ ہی پتہ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ عربی کیلنڈر ہماری تہذیب اور ہمارے دین کا حصہ ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو اس وقت کوئی ظاہری طور پر کوئی کیلنڈر نہیں تھا، تاریخ اور دن تو بعد میں لکھے جاتے تھے، لیکن سن اور سال نہیں لکھا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی اسی طرح گزر گیا کہ لوگ جب اس سال کے اندر کوئی واقعہ پیش آتا تھا تو اس سال کو اسی واقعے کے ذریعے سے کیا کرتے تھے؟ موسوم کر دیتے تھے، اسی واقعے کے ذریعے سے اس کا نام دے دیا کرتے تھے، جیسے عام الحزن کا نام ہو گیا، اسی طریقے سے اور دوسرے نام، تو ان نام کے ذریعے سے ان سال کو موسوم کر دیا کرتے تھے کہ یہ سال اس واقعے کے ذریعے سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو وہ زمانہ بالکل انتشار کا زمانہ پایا گیا، جس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کام کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، جب اسلامی حکومت وسیع ہونے لگی، جب فتوحات ہونے لگے، جب زمینیں اسلام کی زمینیں اور بڑھنے لگی، تو پھر لوگوں کو یہ ضرورت پیش آنے لگی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جناب سے جو خط آ رہا ہے یہ خط کب کا ہے؟ آیا یہ خط ابھی کا ہے یا 2 سال پرانا خط ہے یا 5 سال پرانا خط ہے؟ کسی کو معلوم ہی نہیں پڑتا تھا۔ لہٰذا تجویز یہ پیش کی گئی کہ ہمارا اپنا خود کا ایک کیلنڈر ہونا چاہیے جس میں یہ معلوم پڑ سکے کہ یہ واقعہ کب کا واقعہ ہے، یہ جو حالت پیش آ رہی ہے، یہ جو خط ہمارے پاس پہنچ رہا ہے یہ کب کا خط ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام کے مشورے سے آپس میں مشورہ کیا گیا کہ ہمارا اپنا خود کا ایک کیلنڈر ہونا چاہیے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ صحابہ کرام نے جب آپس میں مشورہ کیا تو انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کھنگالا، ان کی زندگی پر نظر دوڑائی، تو صحابہ کرام کو یہ پتہ چلا کہ سب سے زیادہ اگر یاد رکھا جانے والا کوئی معاملہ اور کوئی واقعہ ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا واقعہ ہو سکتا ہے، کہ جس کو ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہجرت کا واقعہ ایسا واقعہ ہے جو اپنے آپ میں، اپنے اندر، اپنے دامن کے اندر ایک بہت بڑا ہمارے اور آپ کے لیے سبق سموئے ہوئے ہے، جس کا ابھی وقت نہیں ہے بیان کرنے کا۔ لہٰذا یہ مشورے سے طے پایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت سے اس کی تاریخ اور ہمارا کیلنڈر شروع ہونا چاہیے۔ کیا اس وقت اور کیلنڈر موجود نہیں تھے؟ موجود تھے، یقیناً موجود تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ کسی اور کے کیلنڈر کو ایڈاپٹ نہیں کیا، کسی اور کے کیلنڈر کو اپنے پاس نہیں لیا، بلکہ اپنا خود کا ایک کیلنڈر بنایا کہ ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہمارا تمدن لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود غالب ہیں لوگوں پر، ہم مغلوب نہیں ہیں۔ دوسروں کی چیزوں کو اپنانے کا رویہ وہی اختیار کرتا ہے جو خود مغلوب ہوتا ہے، غالب کبھی دوسروں کی چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی کیلنڈر کی شروعات کی اور وہاں سے پھر سن وغیرہ بھی لکھے جانے لگے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں میں کیوں بتا رہا ہوں؟ آج لوگوں کا سوچنا یہ ہے کہ مولانا صاحب ممبر پہ کھڑے ہوں، روزے نماز کی تفصیل بتائیں، یہ ساری چیزیں بتائیں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، اشد ضروری ہے، لیکن ہمارے نوجوانوں کو، خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو ہماری اپنی تاریخ یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے اسلاف نے کس قدر قربانیاں پیش کی ہیں، ہمارے اسلاف نے کس طریقے سے قرآن و حدیث کی حفاظت کی ہے، ہمارے اسلاف نے کس طریقے سے اسلام کی حفاظت کی ہے، ہمارے اسلاف نے کس طریقے سے اپنے آپ پر مشکلوں کو برداشت کر کے اس اسلام کی حفاظت کی ہے اور ہمارے اور آپ تک پہنچانے کی کوشش اور جد و جہد کی ہے۔ یہ چیزیں آج ہمارے نوجوانوں کے اندر ہونی چاہیے کہ انہیں اپنی تاریخ یاد ہونی چاہیے۔ کیونکہ جو لوگ اپنی تاریخ کو بھلا دیتے ہیں پھر ان کا وجود صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، پھر وہ لوگ بھی باقی نہیں رہتے، پھر ان کا تمدن بھی باقی نہیں رہتا، ان کی تہذیب بھی باقی نہیں رہتی، ان کا کلچر بھی باقی نہیں رہتا، ان کو مٹا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ تاریخ یاد رکھنی چاہیے۔ آج مسلمان اپنی تاریخ سے کوسوں دور ہے، اور جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو دیکھتے تھے اس وقت لوگوں کے اندر چاند کے دیکھنے کا ایک جذبہ ہوتا تھا کہ لوگ چاند کو دیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلا کرتے تھے، میدانوں میں آیا کرتے تھے، کافی تعداد ہوا کرتی تھی جس میں چھوٹے، نوجوان، بڑے، بزرگ سارے لوگ ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج ماحول بالکل الٹا ہے، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ اپنے گھروں پر بیٹھے رہتے ہیں، سوچتے ہیں ایک دو لوگ چاند دیکھ لیں گے، فوٹو واٹس ایپ پہ بھیج دیں گے، ہم دیکھ لیں گے، ہو گیا۔ نہیں میرے بھائیوں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ترى الناس والہلال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ باہر نکلا کرتے تھے، الناس کا لفظ استعمال کیا کہ سارے لوگ نکلا کرتے تھے باہر چاند کے دیکھنے کے لیے۔ آج ہر مہینے کی بات تو چھوڑ دیجئے، رمضان اور ذوالحجہ کے چاند تک کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ لوگ صرف سوشل میڈیا کا سہارا لے کر فوٹو میں دیکھ کے تصور کر لیتے کہ ہم نے چاند دیکھ لیا۔ یہ چاند دیکھنا نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں، اپنے گھروں سے باہر نکلیے، اپنی تہذیب کو برقرار رکھیے، اپنے کلچر کو برقرار رکھیے، ورنہ اگر آپ اپنے کلچر کی اور اپنے تہذیب کی عزت نہیں کریں گے تو دوسرے کہاں سے کرنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم خود اپنی تہذیب اور اپنے کلچر کی عزت کریں، اس کے بعد دوسرا کوئی ہمارے تہذیب اور کلچر کی عزت کرے گا۔ لیکن آج ہم خود اپنی تہذیب کی عزت نہیں کرتے تو دوسروں نے بھی ہماری تہذیب کو اچھالنا شروع کر دیا۔
لہٰذا تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ اسلامی کیلنڈر اپنی اس تہذیب کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے. یہ اسلامی کیلنڈر آج جو ہم عیسوی تاریخ کے حساب سے چل رہے ہیں، یہ اصل میں گلوبلی طور پر ان کا اثر و رسوخ پھیلا ہوا ہے. اس لیے مجبوراً ہمیں اس تاریخ کے مطابق چلنا پڑ رہا ہے. لیکن یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، ہماری تہذیب یہ نہیں ہے. ہمارا کلچر کیا ہے؟ اسلامی کیلنڈر ہونا چاہیے. آج لوگوں کو صرف عیسوی تاریخ یاد رہتی ہے، عربی تاریخ نہیں یاد رہتی ہے. آج لوگوں نے اپنی تہذیب کو بھلا دیا ہے. تہذیب کیا ہوتی ہے میرے بھائیوں؟ جو تہذیب دین اسلام نے ہمیں سکھایا ہے وہی سب سے سچی تہذیب ہے، وہی سب سے سچا کلچر ہے. دنیا کے اندر آج تک کوئی بھی بادشاہ، کوئی بھی سلطان ایسا کلچر اور ایسی تہذیب پیش نہیں کر سکا ہے جو تہذیب اور جو کلچر اسلام نے پیش کیا ہے. لیکن آج مسلمان جن کے ہاتھ میں ایسی تہذیب موجود ہے، اس کے باوجود آج مسلمان دوسروں کی تہذیب کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آج مسلمانوں کو ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، کہ جس کی راتیں اس کے دن کی طرح روشن ہیں. کوئی بھی چیز چھپی ڈھکی نہیں ہے، ساری چیزیں کھلی طور پر واضح ہیں، لوگوں کے سامنے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج خود مسلمان اس چیز کو لینے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، بلکہ دوسروں کے طور طریقے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ اسلامی کیلنڈر کے بارے میں بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ابھی عیسوی سال نو جو شروع ہوا ہے، اس کے چلتے چلاتے غیر تو غیر مسلمان بھی اس میں آج بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں اور اس دن کو، اس نئے سال کو منانے کے لیے اتنے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ کی مسلمان دین کے کاموں میں، فلاحی کاموں میں اپنے پیسوں کو لگانے کی کوشش نہیں کرتا ہے، ان غیروں کی رسموں میں اپنے پیسوں کو لگانے کی کوشش کرتا ہے. یہ نیا سال جو شروع ہوتا ہے، لوگ ہیپی نیو ایئر کے نعرے لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے میرے بھائیوں. یہ جو تہوار منایا جاتا ہے، اور یہ واقعی میں تہوار ہے، یہ واقعی میں عید ہے. عید کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ عید ایک تو کسی چیز کی یاد میں منائی جاتی ہے. عید کے اندر لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لوگ خوشیاں مناتے ہیں. یہ عید ہوتی ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ عید کے طور پر نہیں منایا جاتا ہے، گرچہ نام عید کا نہیں دیا جاتا ہے، لیکن واقعی میں یہ عید ہی ہوتا ہے. عید کہتے ہی کس کو ہیں؟ خوشی منانے کو عید کہا جاتا ہے. جو لوٹ کر دوبارہ آئی جاتی ہے اس کو عید کہا جاتا ہے. جو کسی موقع پر منایا جائے اس کو عید کہا جاتا ہے. اور مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 عیدیں مقرر کی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 عیدیں مقرر کی ہیں. ایک عید الفطر ہے، ایک دوسری کون سی ہے؟ عید اضحیٰ. ایک عید الفطر ہے، دوسری عید اضحیٰ ہے. یہ 2 عیدیں ہی ہیں. یہ 2 ہی جشن منانے والے دن ہیں مسلمانوں کے لیے. یہ 2 ہی خوشیاں منانے والے دن ہیں مسلمانوں کے لیے. مسلمان اگر ان تہذیب کو چھوڑ کر کسی اور تہذیب کی طرف جاتا ہے، کسی اور خوشی کی طرف جاتا ہے، کسی اور کلچر کی طرف جاتا ہے، کسی اور عید کی تلاش کی طرف جاتا ہے، تو پھر سمجھ لو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ اللہ رب العالمین نے جو اسلام نافذ کیا ہے، اس اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور دین کی تلاش میں تم اگر جاؤ گے تو آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اپنا بچاؤ کرو. آج ہم سوچتے ہیں کہ یہ جشن منا لینا یہ چھوٹی بات ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے میرے بھائی. جبکہ
یہ ہمارا جو نیا سال، عربی کا جو نیا سال شروع ہوتا ہے، اس کے شروعات میں بھی جشن منانے کا ہمیں اور آپ کو حکم نہیں ہے، تو ہم غیروں کی تہذیب کو اپنے اندر ایڈاپٹ کر رہے ہیں، دوسروں کو کلچر کو ہم اپنے اندر لے رہے ہیں، ہم اپنے کلچر کو بھول رہے ہیں۔ ذرا دیکھیے کہ یہ جو نیا سال جو منایا جاتا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور جو لوگ مناتے ہیں ان کے عقائد اس کے اندر کیا ہوتے ہیں، کن عقیدوں کے پیچھے ان چیزوں کو منایا جاتا ہے۔ یہ جو ہیپی نیو ایئر اور اسی طریقے سے کچھ دن پہلے جو ابھی کرسمس کا ڈے گزرا ہے، اس میں ان کے کیا عقائد ہوتے ہیں، ذرا ان عقائد کو سنیے۔ ایک تو سب سے پہلا کہ یہ دن موسوم کیا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر۔ عیسوی سال جو جارجین کیلنڈر ہے، عیسوی سال سے اس کو موسوم کیا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر، ان کی پیدائش سے موسوم کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کرسمس بھی اسی مناسبت سے منایا جاتا ہے، اور لوگ میری کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں، میری کرسمس لوگوں کو کہتے ہیں۔ کیا معنی ہے اس کا؟ میری کرسمس، نعوذ باللہ۔ آج مسلمان ان سنگینیوں سے غافل ہے، آج مسلمان اس کی سختیوں سے غافل ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نعوذ باللہ بیٹا جنا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا بیٹا مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا گردانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا۔ یہ لوگ اللہ رب العالمین کا بیٹا بناتے ہیں۔ ان لوگوں نے ایسی بات لے کر کے آ گئی ہے کہ تَقَعُدُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، کہ یہ ایسی بات لے کر کے آ گئے ہیں کہ جن کو سن کر کے آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، اور یہ جو پہاڑ ہے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ اتنی سخت وعید اللہ رب العالمین نے فرمائی کلام مجید کے اندر۔ آج مسلمان اس کو چھوٹا سمجھتا ہے، آج مسلمان میری کرسمس کہنے کو چھوٹا سمجھتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے بیٹا گردانتا ہے۔ وہ لوگ جن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نعوذ باللہ بیٹا جنا، ان کے ساتھ میری کرسمس مناتے ہیں، ان کے ساتھ نیو ایئر منایا جاتا ہے، ان کے ساتھ ہیپی نیو ایئر کی مبارکباد دی جاتی ہے۔ یہ مسلمان، اے مسلمان، تجھے اس مبارکباد دینے سے پہلے تیرے لیے تو یہ اچھا تھا کہ تو زمین کے اندر اپنی قبر کھود کر کے، ہلاک ہو کر کے اس کے اندر اپنے آپ کو دفن کر لیتا، لیکن لوگوں کو میری کرسمس کی مبارکباد نہ دیتا۔ یہ ایسی مبارکباد ہے کہ اللہ رب العالمین کے خلاف لوگوں نے پروپیگنڈا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بیٹا جن لیا۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام مجید کے اندر کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ خود کسی سے جنا ہے۔ آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ آج مسلمان غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ آج یہ تو عقیدے کی بات تھی، یہ اس عقیدے کے چلتے ہوئے یہ دن منائے جاتے ہیں۔ اس دن کے اندر کیا ہوتا ہے ذرا سوچیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو 2 عیدیں دی ہیں۔ کون سی 2 عیدیں؟ عید الفطر اور عید اضحیٰ۔ اس عید کے اندر ہم کیا کرتے ہیں میرے بھائی؟ اس عید کے اندر ہم لوگوں کے درمیان محبت بانٹتے ہیں، اور اس محبت بانٹنے سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دن بخشا کہ عید الفطر کے موقع پر اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، قیام اللیل کا اہتمام کیا، تراویح پڑھی، اللہ رب العالمین کے قرآن کی تلاوت کی۔ اس موقع کی مناسبت سے ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔
اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی حمد کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد لوگوں کے درمیان مٹھائیاں اور لوگوں کو شیر قورمے سوئیاں پلائی جاتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا تال میل ہوتا ہے، ایک دوسرے کے درمیان محبت بانٹی جاتی ہے۔ عید اضحیٰ کے موقع پر ہم اللہ رب العالمین کی حمد کرنے کے بعد جانور قربان کرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ سال کے اندر، پورے سال کے اندر جن غریب گھرانوں کے اندر جو کبھی بکرے کا گوشت تک جن کو دیکھنا تصور نہیں ہوتا، ان کے گھر پر بھی بکروں کی ہانڈیاں پکائی جاتی ہیں۔ یہ محبت کا آپس میں بانٹنا ہوتا ہے۔ لیکن ذرا آپ دیکھیے یہ جو سال نو کے جشن منایا جاتا ہے، اس جشن کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ لائٹیں سجائی جاتی ہے، لائٹوں کے ذریعے سے چمکایا اور دمکایا جاتا ہے، لوگ رقص و سرور کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، لوگ شراب پیتے ہیں، اور اللہ کی پناہ کہ اس ایک رات کے اندر اتنی شراب پی جاتی ہے کہ سارے سال کے اندر اتنی شراب نہیں پی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے کام کے اندر مسلمان بھی اگر ملوث ہو اور پھر باقاعدہ خرچے کر کے لوگ ٹکٹیں بک کرتے ہیں، کس کی ٹکٹیں بک کرتے ہیں؟ کانسرٹ ہوتے ہیں، محفلیں منعقد ہوتی ہیں، بڑے بڑے اسٹار، بالی ووڈ ہالی ووڈ اسٹار آتے ہیں، ان کے اندر ٹکٹیں خرید کر کے یہ مسلمان بھی جاتا ہے ان کو سننے کے لیے، ان کا ناچ دیکھنے کے لیے رقص و سرور کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا یہ ہمارا کلچر ہے کہ ہم رقص و سرور کی محفلیں منعقد کریں؟ ہم ایسی جگہوں پر جائیں جہاں گانے باجے بجاتے ہوں؟ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ مومن وہ ہوتا ہے جو ان ساری چیزوں سے دور رہتا ہے۔ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، کہ بندہ مومن وہ ہوتا ہے جو نہ کسی جھوٹ بات کی شہادت دیتا ہے، نہ جھوٹی بات پر اپنا اعتماد ظاہر کرتا ہے، اور جہاں کہیں بھی گناہ کے کام نظر آتے ہیں اپنی نظریں نیچی جھکا کر کے وہ چلا جاتا ہے۔ ایک رحمان کے بندے کا یہ شیوا ہوتا ہے، یہ اس کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں گناہ کا کام دیکھے اپنی نظریں نیچی کر کے چلا جائے، اس میں ملوث نہ ہو۔ آج مسلمان اپنا محاسبہ کرے میرے بھائیوں، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم غیروں کے کلچر کو اپنا رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے ہم بالکل اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا کہ تم بالکل ان کے شانہ بشانہ چلو گے، بالش چلو گے، اگر وہ کسی سوراخ کے اندر، ایسے سوراخ کے اندر داخل ہو جائے کہ جہاں سے نکلنا مشکل ہو، تو تم بھی اسی سوراخ کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تو یہ بتلا دیا تھا، تو اب مسلمان یہ کر رہا ہے تو کیا ضرورت ہے روکنے کی؟ نہیں میرے بھائیوں، بچنے کی ضرورت ہے، اور وہی لوگ بچیں گے جن کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی، وہی لوگ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جتنے گناہ کے کاموں کی وصیت بتلائی ہے کہ یہ چیزیں رونما ہونے والی ہیں، ان سے بچنے کا طریقہ بھی بتلایا۔ صحابی رسول نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول کون کون سی آزمائشیں آنے والی ہیں، کون کون سے گناہ ہونے والے ہیں، بلکہ وہ مومنوں کا عقیدہ تو یہ ہوتا تھا اللہ کے رسول آنے دیجئے، جتنی آفتیں آتی ہیں ان سے بچنے کا ذریعہ تو بتلائیے۔ ان سے بچنے کا ذریعہ صرف یہی ہے کتاب اللہ اور سنت رسول، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہ جو اسلام کی توفیق اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، یہی ایک سچی راہ ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں کے کلچر میں مت ڈھالو، تمہاری ترکیب خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اپنے آپ کو مغربی تہذیب میں مت ڈالو، کیونکہ مغرب کی طرف جو جاتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ نکلنے والوں کا نام، طلوع ہونے والوں کا نام مغربی تہذیب میں نہیں آتا ہے، بلکہ اپنے کلچر کو پہچانو۔ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین
ہم تمام لوگوں کو جو دین اسلام اس نے ہمیں عطا کیا، اس کے کلچر اور اس کی تہذیب اور اس کے تمدن کو اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو کوئی بھی بھائی بیمار ہے انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو کوئی بھی بھائی پریشان حال ہے انہیں ان کی پریشانی کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو کوئی بھی بھائی قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی سبیل نکال دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو کوئی بھی بھائی پریشان ہے اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ رب العالمین اس ہندوستان کے اندر تو مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین جہاں کہیں بھی مسلمان ستائے جا رہے ہیں اللہ رب العالمین تو مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین اس ہندوستان کے اندر سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی، ان کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین تو ایسے ظالموں کو نیست و نابود کر دے، انہیں برباد کر دے۔ اللہ رب العالمین تو ان کا خاتمہ کر دے۔ اللہ رب العالمین تو مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔